بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ آج میں جو موضوع ہے جمعے کی نماز کے موضوع ہے، 3 جمعے کی نماز نہ پڑھے تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ جمعے کے دن غسل واجب ہے، اور بھی میں حدیثیں بیان کروں گا اس کے متعلق، آپ یہ ضرور سنیے اور اس کو ضرور فارورڈ کیجئے۔ ویسے تو آپ دین کی چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں جو فارورڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اچھی بات کو پھیلانا ثواب ہے، صدقہ ہے، تو یہ تو حدیثیں ہیں اور یہ بھی مستند کتاب کی حدیثیں ہیں۔ اس کو جتنا آپ فارورڈ کریں گے، جتنا آپ آگے پھیلائیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے آپ ضروری اس جمعے کی نماز کی اہمیت پہ روشنی ڈالیے۔ اس کی فضیلت میں بعد میں بیان کروں گا ایک اور نشست میں، لیکن اس جمعے کے لیے جو نا میں کچھ حدیثیں بیان کر رہا ہوں، اس کو بڑے غور سے سنیے اور اس پہ عمل کیجیے اور لوگوں کو آگے فارورڈ کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 393 ہے اور حدیث نمبر ہے 836، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعے کے دن جنابت کا غسل کرے پھر نماز کے لیے چلے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسری گھڑی چلے اس نے گویا ایک گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلے اس نے گویا ایک سینگ والا مینڈھا قربانی کی، اور جو کوئی چوتھی گھڑی میں چلے اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی کی، اور جو کوئی 5ویں گھڑی میں چلے تو اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر جب امام خطبہ نکلتا ہے تو یہ حاضری لکھنے والے فرشتے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث دیکھیں، اتنی مستند حدیث ہے، یہ شاید کوئی علماء مشائخ وغیرہ بیان نہیں کرتے۔ اب کہتے ہیں کہ جو ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بالکل آخر میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخر میں آنے والا بندہ جو ہے اس وقت جو ہے اگر بالکل جب خطبہ شروع ہو جائے تو امام صاحب جب خطبہ شروع کر دیں تو وہ فرشتے جو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنا رجسٹر بند کر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جو شروع میں آتا ہے تو وہ ایک اونٹ کی قربانی کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ اس نے جو ہے سینگ والا مینڈھے کی قربانی کی، اور اس کے بعد جو آتا ہے مرغی کی قربانی کی، اور جب اس کے دیر سے آتا ہے تو ایک سمجھو انڈے کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ثواب میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی بتاتا نہیں ہے، اس بات کو غور کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب میں دوسری حدیث جامع ترمذی سے بیان کر رہا ہوں، یہ حضرت ابو جعد زمری جلد اول صفحہ 302 ہے، حدیث نمبر 483 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سستی سے جمعے کی نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دل پہ مہر لگا دی۔ اب دیکھیں، لوگ جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جمعے کی جماعت چھوڑنے کے 3 جمعے اگر چھوڑ دیے نا تو اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اب سنن ابن ماجہ کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، صفحہ 353 ہے اور حدیث نمبر 1117، اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر جمعے کی نماز ترک کی تو گویا 1 دینار صدقہ کرے، اگر وہ 1 دینار نہ پائے تو نصف دینار صدقہ کرے، یعنی کہ جمعے کی نماز ترک کرنے پہ بھی جو ہے نا صدقہ دینا ہے۔ اب دینار کو آج پاکستانی روپیز میں آپ اس کو ضرب دے دیں، اور وہ بھی یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز ترک کیا تو اور 3 مرتبہ ترک کر دیا اس نے تو اس کے دل پہ مہر لگا دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث، یہ جو حدیث ہے جلد اول کے اندر ہے، صفحہ نمبر 386 ہے، حدیث نمبر ہے 815، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر جوان آدمی پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ یہ میں 2 حدیثیں غسل کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم جمعے کے دن غسل کرنے کے لیے ہم پہ واجب کیا گیا، ہمیں جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث بخاری شریف جلد اول صفحہ 397، حدیث نمبر 849، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے سنا
وہ کہتے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے تم میں جو کوئی جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہے تو وہ غسل کرے۔ یہ میں دو جمعے کی غسل کے لیے میں نے 2 مرتبہ دو حدیثیں بتائی ہیں۔ ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کتاب کی حدیث ہے، کسی اور کی بھی نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ غسل واجب ہے آپ پہ، تو جمعے کی نماز آپ نے پڑھنا ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں تو غسل کر کے جائیں۔ اچھا، ایک حدیث اور بخاری شریف کی میں بیان کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 410 ہے، جلد اول ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا اس میں ایک ساعت ایسی آتی ہے جب کوئی مسلمان بندہ اس میں کھڑا ہو، نماز پڑھتا ہو، اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کی عنایت فرمائے گا، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلایا کہ وہ ساعت تھوڑی سی ہے، یعنی تھوڑی سی ساعت آتی ہے جس میں اگر وہ شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے اللہ سے کوئی مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جمعے کا اہمیت اس بات سے بھی ہے کہ جمعے کو عید کا دن کہا گیا ہے، اور اس لیے عید کا دن کہا گیا کہ 7 دن میں جمعہ جو ہے اس کی سب سے اچھا دن ہے، بڑا دن ہے، اس لیے اس کو جمعے کا دن بھی کہا گیا، اور جمعے کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ملک میں پہلے پاکستان میں بھی جمعے کی دن چھٹی ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں چھٹی ختم کر دی گئی، لیکن یہ ہے کہ اگر چھٹی نہیں بھی ہے تو ہمیں جمعے کی نماز کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، تو غسل کرنا چاہیے، اپنے ناخن کاٹنا چاہیے، ایک حدیث میں کہ ناخن بھی کاٹیں، اور اپنے آپ کو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور اپنے آپ کو عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، اور مسجد جائیں، اور اس کا اہتمام کیا کریں پورے جمعے کے دن، اور اس غسل بھی کرنا واجب ہے۔ یہ ہم 2 حدیثیں میں نے اس کی بیان کری ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں ایسی حدیثیں ہمارے علماء سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیان نہیں کرتے اس حدیثوں کو بیان کرنا چاہیے ہر جمعے کے دن، تاکہ لوگوں کو اس میں جوش جذبہ پیدا ہو، اور جمعے میں جو آنے کی کوشش کریں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت فرمائے، ہم جمعہ باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دل پہ مہر نہ لگے، اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔